الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار ای بمال کثیر یؤدیہ الیک لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه ومنهم من إن تأمن بدينار لا يؤديه إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه فمتى فارقته أنكره ككعب بن أشرف استودعه قرشي دينارا فجحدوه ذلك أي ترك الأداء بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين إلى عرب سبيل أي اسم لاستهلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إلى الله تعالى قال تعالى ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليهم وهم يعلمون أنهم كاذبون بل عليهم فيهم سبيل کہ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال بطور امانت کے تم رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے اپنی امانت داری کی وجہ سے. جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں، ایک شخص نے ان کے پاس 1000 اور 200 اوقیہ سونا امانت کے طور پر رکھا. فاداہا الیہ، تو عبداللہ ابن سلام نے اس امانت کو اس کے سپرد کر دیا، ادا کر دیا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر 1 دینار بھی اس کے پاس امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ کو ادا نہیں کرے گا خیانت کی وجہ سے. الا ما دمت علیہ قائما، اللہ یہ کہ تم اس پر برابر لگے رہو اس کے پیچھے. لا تفارقہ، اس سے جدا نہ ہو. فمتا فارقتہ، جب تم اس سے جدا ہو جاؤ گے انکرہ، تو وہ انکار کر دے گا. کعب بن اشرف، جیسے کہ کعب بن اشرف استودعہ قرشی، کہ ایک قریشی نے اس کے پاس امانت رکھا تھا دینارن، 1 دینار. فجحدہ، تو اس نے ان کا انکار کر دیا. ذالک ای ترک الاداء بانہم قالوا بسبب قولہم لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ ترک ادا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام نہیں عربوں کے سلسلے میں، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ان کے مال کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، ان پر ظلم کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جو ان کے دین کے مخالف ہیں، اور اس کو وہ منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنے میں، اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان پر الزام ہوگا عربوں کے سلسلے میں. کیا مطلب؟ یعنی یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا، یہودیوں کا ایک نظریہ یہ تھا کہ غیر یہود کو نہ جینے کا حق ہے اور نہ غیر یہود کو مال کا حق ہے. سمجھا؟ لہذا غیر یہود سے مال کو ہڑپنا، غیر یہود کی زندگی کو ضائع کرنا کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا، ہے نا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض یہودی ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر ساری امانت بھی رکھ دو گے تو وہ امانت جب تم لوٹانا چاہو گے، واپس لینا چاہو گے، وہ تم کو واپس کر دے گا، ہے نا. اس میں نمایاں نام عبداللہ ابن سلام وغیرہ کا ہے، کیونکہ یہ صحیح دین پر تھے، یہودیت کے صحیح تعلیم پر تھے اور اسلام بھی قبول کر لیے، ہے نا. اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ان کے پاس رکھو گے امانت کے طور پر کہ رکھ لیجئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جاؤ گے تو وہ دینار چٹ کر جائے گا، نہیں لوٹائے گا. سمجھا؟ ہاں، اگر تم لگاتار لگے رہو گے کہ ہم کو لوٹائیے، ہم کو لوٹائیے، تو ممکن ہے کہ لوٹا دے. اور اگر تم کچھ دیر کے لیے غافل ہو گئے تو وہ 1 دینار تمہارا ہضم کر جائے گا، بےمانی کر جائے گا، لوٹائے گا نہیں. سمجھا؟ تو یہودی لوگ خیانت کے معاملے میں اتنے بڑے ہیں. سمجھا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے، یہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ ہاں، ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ ایسا اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ غیر یہود کے مال کو ہڑپنا کیا ہے؟ جائز ہے نا. لہذا اگر عربوں کا مال اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے اور ہم ہڑپ لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں، تو ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہوگا ہمارا، ہے نا. تو یہ ان کا یہ نظریہ تھا. اسی نظریے کی بنیاد پر اگر غیر یہودی آدمی اگر امانت کے طور پر 1 روپیہ بھی دیتا تھا تو یہودی اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتے تھے. تو امانت والا پیسہ ہڑپنے کی کوشش کرتے تھے. جو آدمی امانت کا پیسہ ہڑپے گا تو وہ قرض وغیرہ تو کو بدل جا والا ہڑپ لے گا، ٹھیک ہے.
وہ کیا نام ہے دیگر اموال کو جو گرا پڑا ہے اس کو بدل جائے اولا ہڑپ لے گا، ہے نا. تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا. تو فرمایا اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال تم امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ تم کو ادا کر دیں گے اپنے امانت داری کی وجہ سے. جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہے، ایک شخص نے ان کے پاس 2000 دینار رکھا، 2000 رکھا اور 200 اوقیہ چاندی رکھا، سونا رکھا. انہوں نے اس کو ادا کر دیا. اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار تم رکھو گے تو وہ تم کو ادا نہ کریں گے اپنے خیانت کی وجہ سے، الا یہ کہ تم اس پر برابر لگے رہو، یعنی اس سے جدا نہ ہو. اگر تم اس سے جدا ہو گئے تو وہ انکار کر دے گا. جیسے کعب ابن اشرف ہے، ایک قریشی عربی نے اس کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھا، اس نے اس کا انکار کر دیا. اور یہ امانت کی عدم ادائیگی اور یہ ادا نہ کرنا، امانت کا پیسہ ادا نہ کرنا اور یہ ترک ادائیگی اس وجہ سے ہے، یعنی یہودی یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ امانت کے مال کو ہڑپتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، عربوں کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی عربوں پر اگر ہماری طرف سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کچھ ظلم ہو جاتا ہے، اس کا ناحق مال ہم لے لیتے ہیں تو ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، ہے نا. کہا گیا اسم یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، لاستحلالہم ظلم من خالف دینہم، یعنی ان لوگوں پر ظلم کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جو ان کے دین کے مخالف ہے اور وہ لوگ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں، یعنی اس چیز کی اللہ کی طرف نسبت کرنے میں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. بلا علیہم فیہ سبیل، کیوں نہیں ان پر الزام ہوگا. یعنی اگر وہ لوگ ناحق دوسروں کا مال کھاتے ہیں، خواہ یہودی کا کھائے یا یہودی غیر یہود کا کھائے، ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک یہ جرم ہے، اللہ ان کا مواخذہ کرے گا. تو بلا کیوں نہیں، بلا مطلب کیوں نہیں، علیہم فیہم بسبیل، ان پر اس سلسلے میں الزام ہے. یعنی اگر وہ غیر یہود کا مال ہڑپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، ہے نا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے گا، یعنی اس عہد کو جو اللہ نے اس سے لیا ہے یا اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، امانت داری وغیرہ کو، اور اللہ سے ڈرے گا گناہ کو ترک کر کے، وعمل الطاعات اور نیک عمل کر کے، تو سنو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جو کوئی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے گا، خواہ وہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے جو لیا ہے وہ عہد ہو، یعنی عہد الست جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ عہد ہو، خواہ امانت داری والا عہد ہو، خواہ کسی سے وعدہ وعید والا عہد ہو، ہے نا، وعدہ کیا ہے یا امانت رکھا گیا اس کے پاس. تو امانت رکھنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ قول و قرار ہوتا ہے کہ ہم کو ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے کل پرسوں ترسوں، ہے نا. تو جو آدمی عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، ایسا آدمی متقی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. فیہ وضع الظاہر موضع المضمر فإن اللہ یحب المتقین، ہے نا. تو یحب کے بعد المتقین آیا ہے، تو یہ وضع الظاہر موضع المضمر، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھنا ہے. عبارت یہ ہونی چاہیے ان اللہ یحبہم، ان اللہ یحبہم ہونا چاہیے، تو ہم کو ہٹا کر کے اس میں ظاہر کو رکھ دیا. اے بمعنی یصیبہم، جہاں جہاں بھی حب اللہ آیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، سمجھا، تو وہاں پر کیا یصیبکم اللہ، اللہ اس کا بدلہ دے گا. کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے نا. تو محبت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا نہیں ہے. تو محبت کا معنی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہے نا. تو یصیبہم ونزل فی الیہود لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعد اللہ علیہ فی التوراۃ او فی من حلف کاذبا فی دعوی او فی بیع صلاۃ ان الذین یشترون یستبدلون بعہد اللہ علیہم فی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعداء الامانۃ وایمانہم حلفہم باللہ تعالی کاذبا ثمنا قلیلا من الدنیا اولئک لا خلاق نصیب لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ غضبا علیہم ولا ینظر الیہم یرحمہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم یطہرہم ولہم عذاب علیم. اور یہ آیت اگلی آیت نازل ہوئی، اگلی آیت جو آ رہی ہے ان الذین، ہے نا. اور یہ آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل دیا
اور اللہ کے عہد کو اپنے تورات کے اندر، یعنی انہوں نے تورات کے اندر جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو ہی بدل دیا، او فی من حلف کاذبا، یا ان لوگوں کے سلسلے میں جو جھوٹا قسم کھاتا ہے کسی دعوے میں، او فی بین صلاۃ، یا جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچتا ہے۔ یعنی اگلی آیت جو ان الذین یشترون ہے نا، تو یہ مختلف کیا ہے گناہوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچتے ہیں، سمجھا، خدا کی قسم اتنا ہی میں خرید ہے، حالانکہ خرید اس سے کم ہوتا ہے۔ یا جو لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کسی دعویٰ میں جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، دعویٰ کرنے میں کہ یہ چیز ہماری ہے، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، اور قسم کھا لیتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر جو عہد لیا ہے کہ تم نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ گے، سمجھا، کہ اگر نبی آخر الزماں آ جائیں تمہارے زمانے میں تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے، تو اس عہد کی کیا کرتے ہیں، دھجی اڑاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست لیا ہے، سمجھا، اس عہد الست کی دھجی اڑاتے ہیں۔ تو جو لوگ عہد الست کی دھجی اڑاتے ہیں، سمجھا، یعنی کافر و مشرک، سمجھا، جو لوگ کیا ہے اہل کتاب ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا تورات میں کہ آخری نبی کی تم پیروی کرو گے، اور جو پیشن گوئیاں تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کی خلاف ورزی کر کے اس کی دھجی اڑاتے ہیں۔ یا جو لوگ قسم کھاتے ہیں بار بار مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم، یا جو لوگ کسی دعوے میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ہے نا، تو ان تمام کے سلسلے میں یہ آیت نازل کن ہے۔ اگلی آیت، ان الذین یشترون یستبدلون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد سے خود بدل دیتے ہیں، سمجھا، الیہم فی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واداء الامانۃ، اور جو لوگ بدل دیتے ہیں اپنے اللہ سے عہد کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لانے کے سلسلے میں اور امانت داری کی ادائیگی کے سلسلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا تورات اور انجیل کے اندر کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے، اور جو امانت تم کو دی جا رہی ہے اس امانت کو ادا کرنا ہے، جو امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا کس سے؟ علماء اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ تو جو لوگ کیا ہے اللہ نے عہد لیا، دنیا کے اندر جب حضور تشریف لائے تو ان لوگوں نے اس اللہ کے عہد کو کیا کر دیا، بدل دیا، حضور پر ایمان نہیں لائے، امانت رکھا گیا، خیانت کرنا شروع کر دیا، ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امانت تھی تورات اور انجیل اس کے اندر بھی خیانت کرنا لگے۔ تو جو لوگ اللہ کے عہد کو بدل دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں اور امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں، وَأَيْمَانِهِمْ حَلْفِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى كَاذِبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ثمراً قلیلاً، معمولی چیز کے بدلے میں، من الدنیا، دنیا کی معمولی چیز کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لهم نصیبهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا آخرت کے اندر، ولا یکلمهم اللہ غضبا علیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا غصے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا ان سے کہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یرحمهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم جہاں بھی ہے مولم کے معنی میں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ أَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَفَرِيقًا طَائِفَةً كَكَعْبِ بْنِ أَشْرَفَ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ يَعْطِفُونَهَا بِقِرَاءَتِهِ عَنِ الْمُنَزَّلِ إِلَى مَا حَرَّفُوا مِنْ نَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَبِيِّهِ لِتَحْسَبُوهُ الْمُحَرَّفَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، یعنی بعض یہود ایسے ہیں اور بعض یہود ایسے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت ایسی ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت ایسی ہے، اور وہ کعب بن اشرف جیسا لوگ ہے کہ اپنی زبان کو پڑھنے کے وقت موڑ دیتے ہیں، یعطفونها بقراءته عن المنزل الى ما حرفوه من نات النبی، یعنی زبان کو موڑ دیتے ہیں، کیا ہے، منزل من اللہ کی قرأت سے، الى ما حرفوه، اس چیز کی طرف جو انہوں نے تحریف کیا ہے، حضور کی صفات وغیرہ، تاکہ تم اس کو سمجھو، یعنی محرف کو اس کتاب میں سے جو اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ وہ اس کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے، حالانکہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کعب ابن اشرف جیسا یہودی اور اس جیسی ایک جماعت تورات کو جب تلاوت کرتے تھے، یہ لوگ پڑھتے تھے، تو جہاں حضور کی صفات بیان کی جاتی تھی، حضور کی شان کی آیت کوئی ہوتی تھی تورات کے اندر، تو یہ اپنی زبان کو موڑ کر کے پڑھتے تھے، سمجھا،
تاکہ جو تحریف انہوں نے کیا ہے نا، تحریف جو کیا ہے اس تحریف کو یہ پڑھتے تھے ہے نا، اسی انداز میں جس طرح وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے، سمجھ میں، جس طرح پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جہاں پہنچے حضور کی صفات پر تو وہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا کر دیا، بدل دیا رخ کو، ہے نا، دوسری بات بیان کی، سمجھا، اور وہ بات بیان کی جو اللہ کی بات تھی اس کو چھوڑ دیا، جو اپنی گڑھی ہوئی چیز تھی، محرف شدہ چیز تھی، اس کو ایڈ کر کے پڑھنے لگے، اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آواز میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی توریت ہے، یہ بھی توریت ہے نا، آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی بدتمیز لڑکا قرآن کے انداز میں پڑھتے رہے اور قرآن کے انداز میں چند بستیوں کا نام لینا شروع کر دے تو جاہل بیچارہ کیا سمجھے گا، یہ بھی قرآن ہے، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے نا۔ تو ایسے ہی علماء یہود کعب بن اشرف جیسا سرکش آدمی یہ تورات کو پڑھتا تھا، لیکن جب حق بات آتی تھی، اسلام والی بات آتی تھی، حضور کی صفات والی بات آتی تھی، یا وہاں پر سے اس کو کیا اپنی قرأت کو، اللہ کی کتاب والی قرأت کو چھوڑ کر کے محرف شدہ قرأت یہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور لوگ اس کو حق سمجھتے تھے، حالانکہ اب جو پڑھ رہا ہے وہ حضور کی صفات جو بیان تھی اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیز پڑھنے لگا، یہ تحریف کیا ہوا ہے، ایڈ کیا ہوا ہے، اس کو اسی طرح پڑھنے لگا جس طرح پیچھے تورات کو پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیا یہ بھی تورات ہے، حالانکہ وہ تورات نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت کیا کعب بن اشرف وغیرہ بعض ایسے ہیں کہ یہ موڑ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو پڑھنے میں، یعنی منزل من اللہ کی قرأت میں یہ اپنی زبان کو موڑ دیتے ہیں اس چیز کی طرف جو انہوں نے تحریف کیا ہے حضور کی صفات وغیرہ کو، تاکہ تم اس کو، یعنی کس کو، جو محرف شدہ پڑھا ہے، تحریف شدہ جو مضمون پڑھا ہے اس کو تم کتاب اللہ سے سمجھو، یعنی اس کتاب سے سمجھو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی تورات میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، تورات میں سے نہیں ہے، وہ اس کا ایڈ کیا ہوا ہے، گڑھا ہوا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَنَظَرَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ أَنَّ عِيسَىٰ أَمَرَهُمْ أَن يَتَّخِذُوهُ رَبًّا وَلَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ سُجُودَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَنبَغِي لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ أَيَ الْفَهْمَ لِلشَّرِيعَةِ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن يَقُولُ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ عُلَمَاءَ عَامِلِينَ مَنسُوبًا إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونٍ تفخيما بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد أي الكتاب وما كنتم تدرسون أي بسبب ذلك فإن فائدته أن تعملوا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی جب نصران کے نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ لوگ اس کو رب بنا لیں، یعنی نجران کا نصارہ، نجران کے عیسائی جب مدینہ آئے اور حضور سے ملاقات ہوئی یا صحابہ سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حکم دے کر کے گئے تھے کہ ہم کو خدا بنا لینا ہے نا، کیا کر دینا، ہم کو خدا بنا لینا، او یہ پس منظر ہے، او لما طلب بعض المسلمین سجود لہ، یا بعض مسلمان نے حضور کو سجدہ کرنے کا مطالبہ کیا کہ اے حضور کیسر کسرہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کو ہم سجدہ کریں گے، تو یا تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہم کو خدا بنا لو، یا بعض مسلمان نو مسلم نے کہا کہ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ آیت نازل، اگلی آیت کیا ہے کہ ما کان ينبغي لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں اگر کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت دیا ہو، شریعت کی فہم دیا ہو اور نبوت دیا ہو، کسی انسان کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اور حکمت یعنی شریعت کا علم اور نبوت دے، کسی انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے پھر وہ کہے لوگوں سے کہ تم ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، سمجھا، ایک طرف اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہے گا کہ تم کیا ہے میرے بندے ہو جاؤ، یعنی ایک طرف وہ نبوت اس کو مل رہی، علم مل رہا ہے، اور دوسری طرف خدائی کا دعویٰ کر دے گا کہ تم مجھے خدا بنا لو تو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ ربانی، کیا ہو جاؤ ربانیین، یعنی ایسے علماء
جو عمل کرنے والے ہوں منسوب ہیں رب کی طرف الف اور نون کی زیادتی کے ساتھ، ربانیین ہے نا، تفخیمن، کیا ہے؟ تفخیمن، یعنی اللہ کی طرف عظمت شان کی وجہ سے منسوب کرتے ہوئے، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ چاہے وہ دنیا کے اندر جو بھی پیغمبر آئے سب نے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی بلکہ اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، لوگوں کو ربانیین ہونے کی تلقین کی کہ تم رب والے ہو جاؤ، رب پر ایمان لانے والے، رب کے ایمان کے مطابق عمل کرنے والے، ہے نا، تم ویسا ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ، ہے نا، یعنی جو علم تم کو ملے ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو ایسے علماء کو جو علم پر عمل کرتے ہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اور ایسے علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لہذا ابھی اس دور میں علماء سو اور علماء ربانیین کی کثرت نہیں ہے، ابھی اس دور میں علماء سو کی کثرت ہے اور علماء ربانیین ایک کا دگا کہیں کہیں ہے نا۔ اگر سارے لوگ علماء ربانیین ہوتے تو امت کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ہے، سمجھ میں؟ سارے لوگ کیا ہیں؟ علماء سو ہے۔ تو علماء سو کسے کہیں گے؟ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ علماء سو، اور جو اپنے علم پر عمل کرے وہ کیا ہے؟ علماء حق، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے کہ تم پڑھاتے ہو کتاب، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، تعلمون تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، یعنی تعلمون اور تشدید کے ساتھ تعلمون، ہے نا، تعلمون کیا ہے؟ تعلمون تشدید تخفیف کے ساتھ اور تعلمون تشدید کے ساتھ، ہے نا، تعلمون اس حال میں کہ تم پڑھاتے ہو، سمجھا، اور وَإِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، بسبب ذالک، اس وجہ سے، فَإِنَّ فَائِدَتَهُ أَن تَعْمَلُوا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم عمل کرو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ بِالرَّفْعِ اسْتِئْنَافٌ أَيَّ اللَّهُ، اور وہ تم کو حکم نہیں دیتا رفع کے ساتھ وَلَا يَأْمُرُ، لکھا ہوا ہے لا یامرا، ہے نا، تو ایک قرأت ہے وَلَا يَأْمُرُ، رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو جملہ مستأنفہ ہوگا اور یامرو کا فاعل اللہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا۔ والنصب عطفاً علی یقول، اور اگر نصب کے ساتھ پڑھیں گے جیسا کہ لکھا ہوا ہے لا یامرا، لا مرا اگر پڑھیں گے، لا یامرو پڑھیں گے تو جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، اور لا یامرا اگر پڑھیں گے ولا یامرا، اور اگر نصب پڑھیں گے تو عطف ہو جائے گا یقولوں پر، کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، ہے نا، ثم یقول اوپر، اور اوپر ہے نا تیسرے لائن میں، تیسرے چوتھے لائن میں اوپر، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہے کہاں ہے ثم یقول للناس؟ ہاں، تو اسی یقولہ پر عطف ہو جائے گا، ہے نا، ای البشر، تو اس کا فاعل بشر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ تو لا یامرو اگر پڑھیں گے تو اس کا فاعل اللہ ہوگا اور جملہ مستأنفہ ہوگا، اور لا یامرا اگر پڑھیں گے تو یقولہ پر عطف ہو جائے گا اور اس کا فاعل بشر ہو جائے گا، ہے نا۔ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، سمجھا، اور پھر وہ کہے، پھر وہ بشر کہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کہ تم بنا لو نبیوں کو اور فرشتوں کو رب، کما اتخذت الصائبۃ الملائکۃ والیہود عزیرا والنصارى عیسیٰ، جیسا کہ بنا لیا صائبیوں نے ملائکہ کو اور یہودیوں نے عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کیا کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، یا لوگوں سے یہ کہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، ہے نا، کیا ہے کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو کیا کر لو؟ رب بنا لو، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بشر یہ کہہ نہیں سکتا ہے نا، آیا سمجھ میں؟ تو دیکھو ثم یقول، پھر دیکھو مفہوم، دیکھو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو اللہ کتاب اور حکمت کی بات دے، یعنی شریعت کا فہم اور نبوت کا علم دے، تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، ہے نا، یہ ہوا نا۔ اور کیا ہے ولا یامرو، ولا یامرا،
اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتے کو اور نبیوں کو رب بنا لو، ہے نا؟ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ یہ معنی کب ہوگا؟ جب یقولہ پر عطف کریں گے اور فاعل البشر ہو جائے گا، ہے نا؟ اور جب یقولو پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا معنی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا ہے، سمجھا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو نبی اور رب بنا لو، ہے نا؟ یہ اللہ تم کو ایسا حکم نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ تو لا یامرو اگر پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ، اور لا یامرا پڑھیں گے تو اب تتخذ الملائکۃ والنبیین کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ ثم یقول للناس سے ہو جائے گا، ہے نا؟ اور لا یامرو اگر پڑھیں گے تو اللہ فاعل ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ہو کر کے جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، سمجھا، کہ وہ تم کو ایسا حکم دے، یعنی نہ کسی انسان ایسے انسان کے لیے جس کو اللہ نے علم و حکمت کی بات دی ہے، نہ کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا حکم دے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسا حکم تم کو دے سکتا ہے کبھی بھی۔ دیکھو، اور ان یہودی میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال امانت کے طور پر تم رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے اپنی امانت داری کی وجہ سے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں، ان کے پاس ایک شخص نے 1200 اوقیہ سونا رکھا، اس کو انہوں نے ادا کر دیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ تم کو ادا نہ کریں گے خیانت کی وجہ سے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر قائم رہو، یعنی اس سے جدا نہ ہو۔ تو اگر تم نے اس سے جدائی کی اختیار کی تو وہ اس کا انکار کر دے گا، جیسا کہ کعب بن اشرف ہے، ایک قریشی نے 1 دینار اس کو امانت کے طور پر دیا تھا، اس نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ ترک ادائیگی اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہے کہ ہم پر ان پڑھوں کے سلسلے میں، عربیوں کے سلسلے میں کوئی الزام نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر ظلم کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جو ان کے دین کے مخالف ہیں، یعنی یہودی لوگ اپنے دین کے مخالفین پر ظلم کو حلال سمجھتے ہیں، تو ان یہودیوں کے ان لوگوں پر ظلم کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جو ان کے دین کے مخالف ہیں، اور اس چیز کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اس کی طرف فی نسبت ذالک الیہ ہے، اس کو اس کی طرف منسوب کرنے کے سلسلے میں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان پر الزام ہوگا، بلکہ ان پر اس سلسلے میں الزام ہوگا، یعنی ان پر اس سلسلے میں گناہ ہوگا، یعنی اگر وہ ناحق لوگوں کا مال لیتے ہیں تو گناہ ہوگا، کیوں نہیں ان پر گناہ ہوگا؟ تو جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے گا، یعنی جو اللہ نے اس سے لیا ہے یا اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، یعنی امانت داری کی ادائیگی کو اور دوسری چیزوں کو، اور اللہ سے ڈرے گا گناہ کو ترک کر کے اور نیک عمل کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو چاہتا ہے، اور اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھنا ہے، یعنی یحبہم ہے، اور مطلب اس کا ہوگا یصیبہم، کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ اور نازل ہوئی آیت یہود کے سلسلے میں جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دیا اور اللہ کے اپنے عہد کو بدل دیا تورات کے اندر، اور ان لوگوں کے سلسلے میں جو جھوٹا قسم کھاتا ہے کسی دعوے میں یا کسی سامان کے بیچنے میں، تو بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد کو بدل دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں اور امانت داری کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور کیا ہے جھوٹی قسم کھانے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ پر سامان حقیر کے بدلے، یعنی دنیا کے بدلے، ایسے لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت کے اندر، اور اللہ ان پر وہ ناراضگی کی وجہ سے بات نہ کرے گا اور ان پر رحم نہ کرے گا قیامت کے دن، اور ان کو پاک صاف نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بلا شبہ ان اہل کتاب میں سے بعض فریق وہ ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جیسے کعب بن اشرف، جو اپنی زبانوں کو موڑ کر پڑھتے ہیں، سمجھا، اپنی زبان کو موڑ دیتے ہیں کہ اس قرات کو کرنے سے جو کہ اس منزل من اللہ کی طرف سے، یعنی اپنی زبان کو موڑ کر کے پڑھتے ہیں منزل من اللہ سے اس چیز کی طرف جو انہوں نے تحریف کیا ہے حضور کی صفات وغیرہ، تاکہ تم اس محرف کو کتاب اللہ میں سے سمجھو جو اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، وہ تو ان کا گڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ اور نازل ہوئی اگلی آیت جب نصران کے نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اس کو رب بنا لو،
یا جب بعض مسلمانوں نے سجدے کا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دے، یعنی شریعت کا فہم دے اور نبوت کا علم دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم ربانیین ہو جاؤ، یعنی ایسے علماء ہو جاؤ جو کہ عمل کرنے والے ہوں علم پر۔ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور نون کی زیادتی کے ساتھ تفخیم شان کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ تم پڑھاتے ہو تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، تم پڑھاتے ہو کتاب کو، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، یعنی کہ بے سبب ذالک، یعنی اس کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم عمل کرو، اور تم کو حکم نہیں دیتا ہے۔ رفع کے ساتھ جملہ مستعرفہ ہوگا، یعنی اللہ تم کو حکم نہیں دیتا ہے، اور نصب کے ساتھ عطف ہوگا یقولوں پر، یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہ تم کو حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، جیسا کہ صابیوں نے فرشتوں کو اور یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے عیسائیوں کو بنا لیا رب۔ کیا تم کو حکم دے گا کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔